ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اور انگزائٹی اور سٹریس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم نے خود سے یہ بات کہنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود سمیٹنا ہے. کسی اور نے آ کر ہمیں تسلی نہیں دینی یا کسی اور نے ہمیں سمیٹنا نہیں ہے آ کر. خود ہی جب ہم اپنی حالت کو نہ بدلیں گے تو اس وقت تک کبھی بھی کوئی ہمیں بدل نہیں سکتا. اپنی جو سوچیں ہیں، جو غم کی کیفیات ہیں، اس سے باہر نکلنے کے لیے خود سے کوشش کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے سب سے بنیادی غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم مخلوق سے امیدیں زیادہ وابستہ رکھتے ہیں، اور جو خالق ہے ہمارا اللہ، اس سے ہماری امیدیں کم ہوتی ہیں، بلکہ نا امیدی ہوتی ہے کہ ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی. اتنے عرصے سے ہم دعا کر رہے ہیں، ہم نے یہ کام بھی کیا، وہ کام بھی کیا، پھر بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو خالق سے نا امیدی ہوتی ہے اور مخلوق سے ہماری بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. تو مخلوق سے جب بھی امیدیں ہماری وابستہ ہوں گی تو اس وقت ہمیں جو ہے مایوسی ہی ملے گی، اس لیے کہ مخلوق کے پاس ہے کیا؟ وہی ہونا ہے جو مالک کائنات چاہے گا، اور اس کی چاہت کے بغیر تو اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو رب العالمین کی ذات کے ساتھ جب امیدیں وابستہ ہوں گی تو اس وقت انسان کے دل کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ میری مصیبتوں سے مجھ کو نکالنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ رب العالمین کی ذات ہے. امید ہی وہ پودا ہے جس سے یقین کی شاخیں پھوٹتی ہیں. تو وہاں پہ یقین کی حد تک پہنچنے کے لیے پہلے امیدیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنی پڑتی ہیں. پھر جب ان امیدوں کی بنیاد پر انسان اللہ رب العالمین کے سامنے وویلا کرتا ہے، ترلا کرتا ہے، تو اس وقت انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا ایک تو تعلق بن جاتا ہے، دوسرا امیدیں آخر کار اس کو یقین کی حد تک لے جاتی ہیں کہ میری مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہے. اور پھر اس میں اگر انسان گناہگار بھی ہے، جو اس کے ساتھ جو مصیبت اور پریشانی جو لاحق ہے، ممکن ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، کیونکہ قرآن کریم کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو تری ہے اور جو خشکی ہے اس کے اندر جو فساد آتا ہے وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتا ہے. ہمارے اعمال ہمارے زندگی کے اندر پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں. تو اگر زندگی کے اندر گناہ ہیں تو گناہوں سے توبہ کرنا، واپس اللہ کی طرف پلٹنا، یہ بہت ضروری ہے. کہ گناہوں کی کثرت انسان کو نا امیدی کی طرف لے کر جاتی ہے، گناہوں کی کثرت انسان کو غم کی کیفیت کی طرف لے کر جاتی ہے. وہ انسان بے سکونی محسوس کرتا ہے، وہ کروٹیں بدلتا ہے. وہ رب العالمین اس انسان کو اس طرح کی وہ زندگی، اس کی جو معیشت ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ جس طرح کی وہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہونا اور رب العالمین کی نافرمانی کرنا انسان کو یہ چیز پریشانی کی طرف لے کر جاتی ہے. اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ اتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر کہ جو اللہ رب العالمین کو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کا اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہی نہیں ہے، پھر بھی ان کی زندگی ہم سے اچھی گزر رہی ہوتی ہے، مال و دولت، دنیا کی نعمتیں، زیب و زینت اور آرائش سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. تو پھر وہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی رب العالمین نے ہمیں جواب دیا ہے، فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے، اللہ کے ناشکرے، اللہ کو نہ ماننے والے، ان کی زیب و زینت کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو دھوکے کے اندر مبتلا نہ کریں. آپ میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ آپ ایمان والے ہیں اور وہ ایمان والا نہیں ہے. تو ایمان والے آدمی کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں جب اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کروں گا تو میرے لیے نعمتیں اور رب العالمین کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو نافرمانیوں کی سزا دنیا کے اندر یہ چھوٹی موٹی پریشانیوں کے ذریعے سے لازمی طور پر آتی ہے زندگی کے اندر. تو اپنی زندگی کی اصلاح کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اصلاح والی اور عمل والی زندگی شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی بنیادی طور پر نمازیں پوری ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے اور ذکر اذکار بھی آپ کر رہے ہیں،
تو استغفار کو لازم کر لیں کہ استغفار وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ بند راستے کھولتا ہے، آپ کی مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں یہ دور ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس بات کا واضح ثبوت موجود ہے۔ سورہ نوح کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ یہ جو استغفار ہے وہ برکات لے کر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمانوں سے موسلادھار بارشیں برستی ہیں، زمین اپنی خیر باہر نکالتی ہے، انسان کی زندگی کے اندر، اس کے گھر بار کے اندر خیر ہو جاتی ہے۔ تو جب گھر کے اندر خیر ہو اور ملک کے اندر خیر ہو تو پھر انسان کو اور کیا چاہیے؟ انسان تو یہی چاہتا ہے نا کہ ملکی معاملات کے اندر خیر رہے اور پھر اس کے گھریلو معاملات کے اندر خیر رہے، تو یہی دو خیر اور بلائیاں تو انسان چاہتا ہے۔ تو یہ استغفار ان دونوں بلائیوں کو کھینچ کر لاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود کثرت کے ساتھ پڑھنا یہ بھی غموں سے چھٹکارے کا سبب بنتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں اور اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں۔ جو بھی فارغ وقت ملتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ جتنا فارغ وقت ہوگا اتنا زیادہ سوچیں آئیں گی، اور سوچیں جتنی زیادہ حاوی کریں گے آپ اپنے دماغ کے اوپر اتنا زیادہ پریشان رہیں گے۔ تو اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اپنی سوچوں کا مقابلہ کیجئے اور ان سوچوں کو روکیے اس جگہ پر۔ ہم یہ محنت کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ابتدا کے اندر گویا یہ کام بڑا مشکل لگتا ہے، آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کام کو کرنے میں جب انسان لگ جاتا ہے، جب یہ وہ تہیہ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو سمیٹنا ہے، میں نے اپنے بکھرے خیالات کو سمیٹنا ہے، اپنی بکھری شخصیت کو میں نے سمیٹنا ہے، زندگی کے مقصد کو جب انسان یاد کر لے کہ مجھے کس مقصد کے لیے رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، بیکار تو نہیں ملی نا ہمیں دنیا کی زندگی، اس زندگی کا کوئی مقصد ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے پھر ہمیں کچھ محنت تو چاہیے ہوتی ہے۔ اور جب انسان اپنی غموں کے اندر، اپنے دکھوں کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیتا ہے اور اس دائرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے تو مقصد زندگی سے بھی گیا، سوسائٹی سے بھی کٹ گیا، تنہا ہو گیا، اور وہ اپنی اسی تنہائی کے اندر، اپنے غموں کے اندر، اپنے دکھوں کے اندر اپنے آپ کو اس نے بند کر لیا۔ تو اس لیے اپنے دکھوں اور غموں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ بھی تعلق بنائیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں، سوسائٹی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور سوسائٹی کے اندر یا خاص کر کے جو دوستیاں ہیں اس میں دیکھنا ہے کہ ایسے پازیٹیو لوگ ہونے چاہیے جو ہمیں خیر کی طرف لے کر جائیں، جو بلائی کی طرف لے کر جائیں، شر کی طرف لے جانے والے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور پھر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے غموں کا، دکھوں کا شکوہ کرنا، دعا کرنا، بار بار اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھنا، اور جو غم کی کیفیات ہیں وہ اللہ رب العالمین کو تفصیل کے ساتھ بتانا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنی اس بکھری زندگی کو سمیٹ سکتے ہیں، ہمارے اندر سے وہ غم کی کیفیت کم ہو سکتی ہے، ہمیں حوصلہ ملے گا، تسلی ملے گی، اور اس طرح سے ہماری جو امیدیں ہیں وہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جڑ جائیں گی۔ یقین جب زندگی کے اندر آ جائے گا تو یقین ہی معجزے کرواتا ہے۔ زندگی کے اندر یقین ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے معجزے ہوتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جس کے ذریعے سے انسان کو دنیا کی خیر اور بلائی ملتی ہے۔ نا امیدی اور بے یقینی یہ انسان کو مایوسیوں کے اس گہرے کنویں کے اندر دھکیل دیتی ہے جہاں سے واپسی پھر ممکن نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اپنی بکھری زندگی کو سمیٹنے کے لیے اثر نو اپنے آپ کو خود تعمیر کرنا پڑتا ہے، نئے سرے سے بنانا پڑتا ہے، نئی زندگی کی بنیاد ڈالنی پڑتی ہے، تب جا کے انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے۔